یسوع کے جلالی قدوس نام میں آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آواز نہیں آئی؟ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ میں ہاللویا بولوں گا تو آپ نے کہنا ہے آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ شکر چاہتے ہیں اپنے خداوند خدا کا جو قوموں، قبیلوں اور ایمانداروں کا خدا ہے، جو خالق کائنات ہے، سب کچھ بنانے والا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا ہے۔ وہ اپنا روح انسانی نتنوں میں ڈالتا ہے، انسان کو زندگی ملتی ہے، اور پہلے انسان کو وہ باغ عدن میں رکھتا ہے، کہتا ہے ہر چیز کو کھا پی، اور درمیان کے درخت کے پھل کو نہ کھانا نہ اسے دیکھنا، جس نے تو کھایا تو مرا۔ پہلے آدم نے اس پھل کو کھا کر گناہ کیا، اور گناہ کے وسیلے سے جدائی پیدا ہوئی، تکلیفیں مصیبتوں کا آغاز ہوا، وقت چلتا گیا، گھڑی رکی نہیں، انسان آگے بڑھتا 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 لاچاریوں میں دھستا چلا گیا، مگر کسی کے پاس لاج نہ تھا۔ مگر پھر خدا نے اس بات کو سمجھا، جانا کہ بھیڑ اور بکریوں کی تو بہت قربانیاں ہو گئی، حقیقی قربانی ادا کی جائے، حقیقی برا مہیا کر دیا جائے۔ اور خدا نے اپنے حقیقی برے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو راہ راست کی طرف گامزن کیا، اور وہ راہ راست کیا ہے؟ اس کی بادشاہی۔ یسوع المسیح کلام مجسم 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ کنواری سے پیدا ہوئے، 3.5 سال انہوں نے خدمت کی، اور وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ صلیب پر اس نے رضاکارانہ طور پر جب 7ویں کلمے میں کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں تو جان دے دے۔ 3 چیزیں ہماری زندگی میں بڑا ایک کلیدی کردار رکھتی ہیں۔ ایک تو ہے باغ گتسمنی، باغ گتسمنی جہاں پر خداوند خدا ہمیشہ پہنچتے اور دعا کرتے۔ آخری فسح کھانے کے بعد وہ شاگردوں کے ساتھ بھی کہاں گئے؟ باغ گتسمنی پر پہنچے، اور باغ گتسمنی جو ہے دعا کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ دعا کی جگہ، امتحان کی جگہ ہے، آگاہی معلومات کی جگہ ہے، رفاقت اور شراکت کی جگہ ہے۔ اس لیے یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ اپنا بیشتر وقت رات کو وہاں گزارتے، اور یسوع ساری رات دعا کیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم کوہ کلوری کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کوہ کلوری میری گواہی ہے۔ کوہ کلوری کیا ہے؟ میری گواہی ہے۔ کوہ کلوری حقیقی قربانی کی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر برا ذبح ہوا ہے، اور کوہ کلوری اس کی بادشاہی کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور کوہ کلوری وفا کا چراغ بھی ہے۔ کوہ کلوری خدا اور انسان کے ملاپ کی جگہ ہے۔ کوہ کلوری تکمیل کی جگہ ہے، جب میرے مسیحا نے 6 کلمے میں کہا تمام ہوا۔ آمین۔ قبر اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ جس قبر پر رکھا گیا وہ جگہ قیام کی جگہ، اور سر مردے انسان ہوں، ایماندار ہوں، شریر ہوں، بادشاہ ہوں، کاہن ہوں، فقی ہوں، فریسی ہوں، نبی ہو، رسول ہو، کاہن ہو،
सब कब्रों के अंदर बंद पड़े हैं, मगर मेरा मसीहा कब्र पर फातिह है, इसलिए वो जलाल की जगह है। खबर हुक्म की तकमील की जगह है। खबर मेरी पहचान है। खबर खुदा के हुक्म की ताबिया है। इसलिए जब यीशु ने लाजर को आवाज दी तो लाजर जिंदा हुआ, कफन समेत जिंदा हुआ। तो आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, खुशी और शादमानी का दिन है, मातम का दिन नहीं। जलाल कमाल और वफा का दिन है, ताकि उसकी कौम जो उस पर ईमान रखती है उसके गवाह बने। और उस गवाही का हुक्म उसने शागिर्दों को दिया कि बस तुम जाओ और गैर कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा, उनको तालीम दो, मैं आखिरता तुम्हारे साथ हूं। तो उसकी खबर क्या है? एजुकेशन, तालीम, वफा अबका की नूर है। इसलिए यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, लिखा है 20वें बाब में, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास, जिसे यीशु क्या रखता था, अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले, और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखा, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा, सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह लग पड़ा। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस रिश्ते को ना जानते थे, जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना क्या था, जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घरों को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। और जब रोती रोती कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को बताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। तो उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा। ये कार वो पीछे फिरी तो यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना यीशु है। यीशु ने से कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रब्यूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने आकाश शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक ठहरी। मेरे इस बहनों भाइयों, खुदा के पाक कलाम में मत्ती अंजील से लेकर यूहन्ना चारों अनाजील में यीशु मसीह के जी उठने की हमें
गवाही कसरत के तौर पर मिलती है। मसीह का जी उठना और जलाली सूरत में जी उठना एक बहुत बड़ा करिश्मा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मौत से किए जिंदा किया तो फिर मर लाजर के मसाल हमारी आंखों के सामने। जुमेरात को खुदावंद यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब पर लटका दिया जाता है। 3 बजे के करीब यीशु आखिरी कलमा बोलते हैं और जान दे देते हैं। तमाम मुल्क में क्या था? अंधेरा, तारीकी थी। जब यीशु ने 7वें कलमे में बोला कि तमाम हुआ तो लिखा है हैकल का पर्दा क्या है? फट गया। नीचे से ऊपर ने बल्कि ऊपर से हैकल का पर्दा फट गया। मगर यीशु अल मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जिंदा हो जाऊंगा। उस वक्त की रोमिक हुकूमत ने वो इस बात को समझते थे, जानते थे किस बंदा ने ये बात कही है। वो जानते ना थे कि ये कौन है? अल मसीह है। हालांकि हेरोदेस ने लिख दिया था यहूदियों का बादशाह, और उसने कहा जो कह दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया। हालांकि उसके इस जुमले पर इतराज किया गया था, मगर बागरू के वसीले से वो उसने साबित कर दिया कि मैं ही बादशाह हूं, मैं ही शहंशाह हूं, मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं, जिसने तुम्हें बनी इस्राएल कौम की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मैं तुम्हें निकाल कर लगाया। मैं तुम्हारे लिए खुराक और पोशाक का बंदोबस्त करता था। तुमने मुझे सलीब पर चढ़ाया, मेरे सर पर कांटों का ताज रखा, कील लगाए, कोड़े मारे गए, मगर मेरे मसीहा ने उनके लिए कुछ ना बोला। उनके लिए फिर भी रहम की दुआ की। क्या कहा? ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ईदे क़यामत और मसीह में हमने अपनी जिंदगियों को परखना है, अपनी जिंदगियों को जानना है, अपनी जिंदगियों को महसूस करना है कि मैं अपनी जिंदगियों में क्या अपने मसीह, अपने कलमे के साथ, जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे शक्ल सूरत अता की है, जिसने मुझे कलाम दिया है, जिसने मुझे रूह दिया है, जिसने मुझे सलामती बख्शी है, जिसने मुझे नजात दी है, क्या मेरी रफाकत उस मसीह के साथ है कि नहीं? अगर हमारी रफाकत मसीह के साथ नहीं है तो फिर भी हम गैर कौमों की ही तरह उसकी ईद क़यामत अल मसीह को मानते हैं। वो तो ये बात भी नहीं मानते कि वो सलीब पर चढ़ा, वो तो ये कहते वो नूर था, वो गायब हो गया, उसके हम शक्ल को सलीब दिया गया। मगर कलाम हर बात की तस्दीक करता है, हर बात की सदाकत अता करता है। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 19 बाब और उसकी 38 लिखा है, उन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शिगिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाएं। पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था। 50 सिर के करीब मुर और मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ क्या किया? कफनाया। जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नाम रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहां रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। खुदावंद के पाक के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत आपसे लेकर हमेशा करें। गैर कौमें जो है वो कहती है वो सलीब पर नहीं चढ़ा, वो नूर था, वो खुदा का परतौ था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, वो सलीब पर जा नहीं सकता था, कोई अपना गुनाह दूसरे पर लाद नहीं सकता। मगर वो ये जानते नहीं था कि ये कलमा है, ये खुदा का कलमा है।
یہ ظاہر کرنے والا ہے، یہ خدا کی ذات اقدس سے نکلا ہے، یہ کلام نفسی ہے، یہ دوسرا الہی شخص ہے جس کے بارے میں یوحنا فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، کوئی اور نہیں۔ کون سا تھا؟ یہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، یہ اس کی ذات میں تھا۔ خدا اپنی ذات میں واحد ہے، واحد و لا شریک ہے۔ دوسری قومیں خدا کی وحدت کو عددی طور پر مانتے ہیں، ہم خدا کی وحدت کو ذاتی طور پر مانتے ہیں اور قانون کی کثرت مانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے، یہ جو باپ سے نکلا ہوا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے مرا ہے تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے کیا پائے؟ نجات۔ یسوع مسیح نے کفارہ دے کے دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، اور جب وہ زندہ ہوا تو اس نے بادشاہی کا بھی دروازہ کھول دیا۔ اب بادشاہی کھلی ہے، بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے جو منشی دو جہاں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ بغیر ایمان کے نہ نجات ہے، نہ بادشاہی ہے، نہ راست بازی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کلام سننے سے ایمان بڑھتا، سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم اس کے جی اٹھنے کا کلام سن رہے ہیں تاکہ ہم مردے پن میں نہ رہیں، بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، کیونکہ وہ زندوں کا خدا ہے۔ ہلیلویہ بولو، یسوع زندہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو لکھا ان باتوں کے بارے میں، ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا کیا تھا؟ شاگرد تھا، سیکرٹ بلیور تھا، اور یہ کیا تھا؟ اس وقت کی حکومت میں وہ ایک عہدہ رکھتا، کابینہ کا حصے دار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ یہودیوں کے ڈر سے کس سے ملاقات کی؟ پلاطس سے ملاقات کر کے، ہیرودس سے ملاقات کر کے، اپنا تعلقات کو ظاہر کر کے اس نے کیا کیا؟ مسیح کی لاش کو لے لیا اور اس کا کفن دفن کا کیا کیا؟ انتظام کیا۔ اور نیکودیمس بھی ساتھ، یہ جو باب ہے قبر ہے، اسی یوسف کی قبر ہے، یہ مالدار ہے، دولت مند ہے، خدا سے پیار کرنے والا، جس طرح میں اور آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، تو یہ مسیح پر ایمان لا چکا ہے، یہ مسیح سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ یسوع کی قبر وہ لاش کو لے کر اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، مگر سب سے جو بڑی بات ہے، کفن کے ساتھ مسالہ جات بھی لگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہودی سب جو دفنائے جاتے مرتے ان کے ساتھ کسی طرح کا مسالہ جات لگاتے ہیں کہ نہیں، مگر مسیح کے کفن دفن میں خاص طور پر مسالوں کا، خوشبو کا اہتمام کیا گیا، کپڑے کا اہتمام کیا گیا، اور کیا لکھا؟ 50 سیر کے قریب، کو کام نہیں، کلو 2 کلو 3 کلو نہیں، 4 کلو نہیں، کلام کہتا ہے کتنا؟ 50 سیر، یعنی 1 من 10 کلو۔ ہلیلویہ، مہر عہد ملا ہوا۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا کہ یہودی دفناتے ہوئے خوشبودار چیزیں لگاتے ہیں، اسی طرح کا مسالہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہمارا بھی، ہم بھی کسی کو دفن کفن کرتے ہیں تو ہم بھی خوشبودار چیزیں اور مشروب چھڑکتے ہیں۔ آمین۔ مگر خدا کے لوگوں نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اپنے مسیح کے کفن دفن کا اہتمام کیا، کہ نزدیک تھا، وہ کلوری سے بہت نزدیک تھا، اور وہاں پر اس کی قبر تھی، اور اس نے اپنے لیے قبر بنا رکھی تھی، تو اس کو وہاں پر دفنایا گیا جو یوسف نے اپنے لیے جو قبر بنا رکھی تھی۔ بزرگ ہوگا، ضعیف ہوگا، اس نے سب سے پہلے اپنے لیے کام کیا ہوگا تاکہ میرے بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے اکثر کئی ماں باپ جب بزرگ ہو جاتے ہیں، جو دولت مند ہوتے ہیں، شہرت مند ہوتے ہیں، وہ اچھی جگہ اپنے لیے لا کے رکھ چھوڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ
کہ گورے قبرستان میں ایک امیر زادہ تھا اور اس نے اپنی قبر کو پہلے سے بڑے اچھے سے ٹائلوں کے ساتھ، مہنگی ٹائلوں کے ساتھ تیار کر کے پہلے رکھی ہوئی تھی کہ جب میرا وقت آئے تو مجھے یہاں پر اتار دیا جائے تاکہ مجھے کیڑا کوڑا بھی نہ کھائے۔ مسیح کو وہاں پر رکھ دیا گیا اور دفنا دیا، اور اس وقت اس سارے کام میں ممکن ہے کہ رومی حکومت اس میں شامل ہو، کیونکہ جب دفنا دیا گیا تو کیا کیا ہے کہ بھاری پتھر، چھوٹا پتھر بھی نہیں، بہت بڑا بھاری پتھر اس کی قبر پر رکھ دیا۔ جب متی کی انجیل پڑھتے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں وہاں پر تھی، کفن دفن کے وقت بھی وہاں پر تھی، شہید نہیں تھے مگر عورتیں تھی، اس لیے تو عورتیں جو ہیں سبت کے پہلے دن جو ہے وہاں گئی، پہنچی تاکہ خداوند کی قبر پر خوشبودہ چیزیں لے کر جائے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں، یہ جو بڑا بھاری پتھر رکھا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے، رومی حکومت کی طرف سے، اور اس پر کیا لگائے گی؟ مہر لگائی گئی، صادر کی مہر لگائی گئی، بغیر مہر کے نہیں بلکہ مہر لگا دی گئی ہے، جس کو کوئی کیا نہیں کرتا، ہٹا نہیں سکتا، لڑکا نہیں سکتا، ہو حکومت کی مہر اور اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پھر وہ پتھر کے ساتھ، اس مہر کے ساتھ جو حکومت نے ایک اور کام کیا کہ وہاں پہرے دار بھی بٹھا دیے۔ کیا بٹھا دیے؟ پہرے دار بھی بٹھا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کس نے اپنی زندگی اور اپنی حیاتی میں کہا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شہرت اور پھیلے تاکہ لوگ اور ہوشنا کا نعرے لگائے اور اس کے لوگ پیچھے چلے، وہ ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے پہرے دار بٹھا دی۔ آئیے اگر میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی انجیل، زیادہ واضح طور پر ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کا 28 باب۔ اور لکھا سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ بٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی۔ دیکھو کیا آ گیا؟ بڑا بھونچال، زلزلہ آ گیا۔ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زلزلہ آ جائے اور زبردست زلزلہ آ جائے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائے تو ہم ڈر کے باہر چلے جائیں، مگر یہاں پر لکھا دیکھو کہ بڑا بھونچال آیا، اور کیونکہ خداوند کا فرشتہ کہاں سے اترا ہے؟ آسمان سے اترا ہے، اور اس نے پاس آ کر کیا کیا؟ پتھر کو رڑکھا پیچھے کر، اور اس پر کیا کیا؟ وہ بیٹھ گیا، اور اس کی صورت کیا تھی؟ بجلی کی مانند تھی، اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اتنی تجلی تھی، اور اس کی پوشاک بھی کیا تھی؟ برف کی مانند سفید تھی، اوپر سے نورانی چہرہ، سفید پوشاک، اور اس کیا اور آگے لکھا؟ اور اس کے ڈر سے نگاہ بان کیا ہے؟ کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ مردہ سے ہونے کا مطلب ہے بے ہوش۔ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ اس پتھر کو لڑکا دیا جائے۔ تو جب ہم یوحنا کے انجیل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم جو دوسری عورتیں جو ہیں مریم مگدلینی کے ساتھ جاتی ہیں، کہاں؟ قبر پر جاتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ قبر راستے میں سوچ و بچار کر رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہے، مہر تو لگی ہے، بھاری پتھر بھی ہے، اور اس پتھر کو کون جو پیچھے کرے گا؟ ہمارے اندر تو اتنی طاقت تو اتنی سخت نہیں ہے کہ اتنے بھاری پتھر کا مقابلہ کر سکیں۔ جب وہ پہنچتی ہے تو ان سے پہنچنے سے پہلے ہی یہ مادہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ خدا کے فرشتے نے اس پتھر کو پیچھے کر دیا ہے اور یہ دور پڑا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ فرشتہ پڑا ہے، اور فرشتے کے نور سے، فرشتے کے ڈر سے، خوف سے، اس کی تجلی سے جو پہرے دار ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ بے ہوش ہو گئے، مردہ سے نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ مسیح کی قبر نہیں ہے، لاش نہیں ہے، قبر تو ہے، لاش نہیں ہے۔ پھر وہ پیچھے جاتی، کدھر کو جاتی؟ شاگردوں کے پاس جاتی ہے، اور شاگردوں کو کہتی ہے کہ مسیح کی لاش کو کوئی لے گیا ہے، مسیح کی وہاں پر لاش نہیں ہے۔
جہاں اس کو رکھا گیا تھا، جس قبر میں رکھا گیا تھا، جس کے اوپر بھاری پتھر تھا، اور وہ پتھر بھی اپنی جگہ سے دور ہے، مگر المسیح کی قبر لاش وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مگر یسوع کے دو شاگرد جو پیارے شاگرد ہیں، ایک یوحنا ہے، ایک پترس ہے۔ جیسے اس بات کو وہ سنتے ہیں، یوحنا کے پترس کے پاس اب یہ وقت ہے کہ اپنی اس پشیمانی کو وہ دور کر لے، کیونکہ اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ان بات کو سنتے ہیں، دوسرے شاگرد دوڑتے نہیں، ان میں سے صرف 2 شاگرد جو ہیں وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ کدھر کو؟ اس قبر کی طرف، اس باغ کی طرف رخ کرتے ہیں یوحنا اور پترس۔ ایسے ہی ہے جیسے میں اور پاسٹر جب یہ بات سنے تو بھاگے، تو کیا ہوا؟ یوحنا تھوڑا جوان ہے اور پترس تھوڑا بزرگ ہے۔ یوحنا جو ہے وہ قبر سے پہلے پہنچ جاتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے، اور جو پترس ہے وہ بزرگ ہے، وہ تھوڑا آہستہ آہستہ آتا ہے، وہ جلدی نہیں پہنچتا۔ مگر یوحنا جب قبر کے پاس پہنچتا ہے اور وہ قبر کے اندر نہیں جاتا، وہ عارضی طور پر وہ دیکھ لیتا ہے کہ قبر کے اندر مسیح تو ہے نہیں، مگر کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ وہیں پر دیکھ کے مشاہدہ کرتا رہتا ہے، غور کرتا ہے، اپنی نظروں سے سوچتا ہے کہ یہ کیسا منظر ہے۔ مگر جیسے ہی پترس اس قبر کے پاس پہنچتا ہے وہ بزرگ مگر ہانکتا وہ قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور قبر کے پاس پہنچے ہی فوری وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ دیکھتا کہ اس کا مسیح قبر کے اندر نہیں ہے، مگر کفن وہ جو ہے وہاں پر پڑا ہوا۔ یوحنا کا دیکھنا اور پترس کے دیکھنے میں فرق ہے۔ یوحنا باز یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبر کے اندر نہیں، مگر یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ جو پترس ہے وہ بڑے غور سے دیکھتا ہے اور بڑا مشاہدہ کرتا ہے کہ آخر مسیح تو جی اٹھا ہے، جو اس کا کفن ہے وہ بھی ہے، مسالہ بھی ہے، جو اس کے سر پر رومال باندھا وہ دوسری جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یسوع کی قبر خالی ہے، بڑے مضمون رکھے جاتے ہیں، بڑے جوش و طرب کے ساتھ کلامات سنائے جاتے ہیں، مگر میں نے رات صبح ارلی مارننگ بھی کہا تھا، ہاں یسوع کی قبر روحانی طور پر خالی ہے، مگر فزیکل طور پر خدا نے اپنا ثبوت اس قبر کے اندر رکھا، اور وہ ثبوت کیا تھا؟ وہ کفن تھا، وہ مسالہ جات تھا جو اس کفن کے ساتھ وہاں پر تھا۔ یسوع کی قبر ویسے فزیکل طور پر خالی نہیں ہے، یسوع کا جی اٹھنا، جلالی بدن لینا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس شاگرد واپس چلے، کہ سارے معاشرے کو دیکھ بڑی تحقیق کر کے، بڑا غور و فکر کر کے کیا کریں گے؟ شاگرد واپس چلے گئے، مریم مگر عورتیں واپس نہیں گئیں۔ عورتیں بڑی دلیر ہیں، اسی طرح شاگرد صلیب کے نیچے نہیں ہیں، مگر عورتیں صلیب کے نیچے بھی کھڑی رہی۔ اسی طرح جب یسوع مسیح کا کفن دفن کا کام کیا تب بھی عورتیں وہاں پر موجود تھی، شاگرد نہیں تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو عورتوں کو یہ برکت ملی کہ اس کے جی اٹھنے کی بھی گواہی دیں۔ اس طرح وہ جب اس نے جی اٹھنے کی گواہی دی، شاگرد آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں وہاں پر کھڑی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں کہ ان کے مسیحا کو کہاں رکھا ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کیوں روتی ہو؟ کہتے ہیں اسے باغبان سمجھ کہ اگر تم نے اسے چرایا ہے یا تم نے اسے کہیں رکھا، میرے مسیح کو بتا دیں، ہم اسے لے جاتے ہیں۔ فکر ہے ان کو، اس لاش کی فکر ہے، اس انسان کی فکر ہے جس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، جس کے معجزات انہوں نے ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے 2 مچھلیوں 5 روٹیوں کو برکت دیتے دیکھا ہے، جس نے اندھوں کو آنکھیں دیتے دیکھا ہے، جس نے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا ہے، جس نے بندروؤں کو نکالا ہے، وہ سارا منظر ان کے دماغ کے اندر ہے، اس لیے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شاگردوں نے تو جگہ چھوڑ دی، مگر یہ عورتیں جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ پوری تصدیق کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں مکمل تصدیق ہونی چاہیے، اور یہ تصدیق کیا ہے؟ میرے لیے بھی یہ ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، گھروں کے لیے بھی ہے اور ایمانداروں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، خادموں کے لیے بھی اور پاسداروں کے لیے۔ ہم نے اپنے ایمان میں اپنے خدا کا ہم نے مشاہدہ کر کے خدا پر ایمان لانا۔
लिखा है, औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने कहा, बागबान समझकार उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मरियम मगदलीनी के साथ ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, अगर तूने उसे उठाया है तो मुझे क्या कर दे, बता दे उसे कहाँ रखा, उठाया और कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे क्या करूं, ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं? उसने सोचा होगा कहाँ ले जाऊं, वो जानती होगी, उसने ये बात तो कह दी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी। अब मौसम हो रहा है, अब खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर रहा है। उसने कहा, रब्बूनी जरिया उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे ना छू। मरियम ने जैसे समझ लिया, जान लिया कि ये मेरा मसीह है, मेरा यीशु है, तो उसने छूने की कोशिश की। मसीह ने उसे मना कर दिया कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं। अब यीशु जो है वो इंसानी हालत में नहीं है, बल्कि जलाली हालत में। लेकिन क्या क्या ईद क़यामत और मसीह का मकसद ये है, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर मसीह यीशु की सलीब और जी उठने का मकसद क्या है, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे क्या, उसके भाई कौन है, शागिर्द है, ईमानदार है, जिनके साथ उसने वक्त अदा किया, जिनके दरमियान वो रहता है। आज वो मेरे और आप साथ भी उसकी रफाकत और शराकत है। आज हम उसके बहन भाई बेटे बेटियां हैं। हमारी रफाकत मसीह के साथ है, जैसी रफाकत मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों के साथ रखी, ईमानदारों के साथ रखी। उसने क्या कहा, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे क्या है कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर आता। मसीह ने खोल के रख दिया। क्या खोला? अपने बाप तुम्हारे बाप। उसने छठे साथ में कहा, बाप अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप देगा। अपने बाप तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा। तो मसीह यीशु ने एक कलमे में भी कहा था, खुदा का नाम लिया था। अब वो कौन सा कलमा है? चौथा कलमा है, मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे मसीह ने जमीन पर होते हुए हर कलाम की तमाम पेशन गोइयों को उसने क्या कर दिया, पूरा किया। तो सबसे बड़ी पेशन गोई क्या है? नजात की है। ज़बूर 91 में लिखा, बड़ा बरकत लफ्ज़ है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मैं और आप क्या है? मुबारक है कि मेरा खुदावंद क्या है? खुदा है। इसलिए उसने कहा, तुम्हारा बाप और अपने खुदा, तुम्हारे खुदा के पास कहाँ जाता हूँ? ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकाश शागिर्दों को खबर दी। अब यकीन कर लिया कि मसीह जी उठा है, मुकम्मल जी उठा है, जलाली बदन में है। मैंने खुदावंद को क्या किया है? देखा है। उसने मुझसे ये बातें की। सबसे बड़ी बात है, भाइयों को क्या किया? जो डरे खौफ में है, बालाखाना में है, तो खुदावंद यीशु मसीह उन पर भी ज़ाहिर हो, उनको जाके बता दो। इसलिए मुझे और आपको पर यह जिम्मेदारी है, उनको बताना है जो ईमान नहीं रखते कि मेरा मसीहा जी उठा है। इसलिए आज का दिन ईद क़यामतुल मसीह, जो कि ईद जो है पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि मेरा मसीहा क्या हुआ है? जी उठा है। वो मेरा खुदा भी है, मेरा खुदावंद भी है। इसलिए उसका पैदा होना अजीब, उसका सलीब पर चढ़ना अजीब, उसका दफनाया जाना अजीब और उसका जी उठना अजीब। और इसलिए वो अजीब खुदा अजीब कुदरत रखता है और हमसे मोहब्बत रखता है। यूहन्ना की इंजील 3:15 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न होकर हमेशा की ईद क़यामतुल मसीह क्या है? हमेशा की जिंदगी है। मेरी तरफ से
NSP चर्च के तमाम पास्टर साहबान की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। मैं कहूँगा हालेलुया, अपने कहना आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत